کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی۔ تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری۔ آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی۔ تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے۔ تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائیں گے۔ عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، کتنا فرق ہے۔ یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں، والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا۔ آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا، ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے کی، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک بن جائے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل، جو امپیکٹ لیڈیز ڈالتی ہے نا گھر کے ماحول کو بدلنے میں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک اسلامی بہن با پردہ ہو جائے، با عمل ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں پر اور گھر پر، اللہ اکبر، وہ امیزنگ ہوتا۔ واقعی ہمیں اپنے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرنا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، معاذ اللہ۔ یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی، یعنی کسی کا انتقال ہوتا تھا، اس کا مال بٹتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا۔ چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی بنا لیتے، یا کسی اور سے شادی کرواتے اور مہر خود لے لیتے کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے نا، شادی تم کر لو، مہر مجھے دے دو۔ یا انہیں آگے شادی نہیں کرنے دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے تھے تاکہ ان کو جو مال وراثت ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، تب یہ ان کی جان چھوڑیں گے۔ یعنی پیسے وراثت میں عورت کو ملے کر تم اب میری ہو گئی، اب تمہارے پیسے بھی میرے۔ اچھا، یا عورتوں کو اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا، پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے پاس ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو، بات کس سے کی اللہ نے؟ اے ایمان والو، اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے۔ چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ اچھا، یہاں کچھ مزید تھوڑا سا ہم جو یہ وراثت کا پرابلم آج کل چل رہا ہے کہ وارثوں کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، مال وراثت میں ہیرا پھیری، اپنے اسے ہڑپ کر جانا، حقداروں کو محروم کرنا، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ جہالت میں یہ کام کرتے تھے، اور یہ سخت ظلم ہے،
یاد رکھیے کہ جو جاہلیت عرب کے لوگ تھے بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، کہتے بچوں اور عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اثر والا ہوتا تھا، وہ جناب بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا، مرنے والے میراث پر قبضہ کر لیتا، کمزوروں کا حصہ چھین لیتا۔ اور ہمارے یہاں بھی برے صغیر میں بھی اسلام سے پہلے دیگر قوموں میں یہ معاملات تھے کہ عورتوں کو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو، عورتوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سبحان اللہ، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ اسلام کی شاندار تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے اس افراط و تفریط کو، اسلام نے آ کر جو کنفیوژن ہے یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا۔ تقسیم میراث کے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا، محروموں کو حق دیا اور ظالموں کو ان کی حدود میں رکھا، ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرمایا۔ جیسے بطور خاص یتیموں اور عورتوں کے لیے قرآن مجید نے خصوصی احکامات دیے، عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہ دینے کی رسم کو بالکل باطل قرار دیا۔ قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین سے دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ اس کا قرار دیا گیا، یعنی مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا، خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈر دیے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، بوقت ضرورت انہیں ان کا مال دینے اور پھر ان کے مال میں خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اور ان کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے والا قرار دیا گیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام ہے۔ اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ ہے کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اچھا، فرماتے اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بھی ہو۔ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا۔ مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا، مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم کا مال ہی ہڑپ کر لیا۔ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کیا چھوڑا ہمارے لیے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا۔ اچھا، بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹے بھائی باقی ہوتے ہیں، وہ تمام بھائی بہنوں کا حق دبا لیتا ہے، کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بس پتہ ہی نہیں ہوتا والد صاحب نے کیا چھوڑا، ماں نے کیا چھوڑا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ وارثوں کا حق دبانا یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھائیوں میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ پیسہ کتنی خراب چیز ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے بھائی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، شریعت کے معاملات نہیں پتہ ہے۔ اچھا، کچھ بہنوں کی طرف سے بھی ایسی، ابھی پچھلے دنوں ایک خاندان میں جھگڑا چل رہا ہے، والد صاحب، اب عجیب بات دیکھیں، کلفٹن یعنی اس اچھے ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، مگر بھائی بہنوں میں ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ جناب کسی کو وراثت نہیں ملی ہے۔ اچھا، وراثت نہیں مل رہی، پراپرٹی بک نہیں رہی، انہی کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ رکشا چلا رہے ہیں، اور جناب وہ کروڑ پتی ماں باپ کے بیٹے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک بار مجھے کوشش کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا بھائی جب ماں باپ اتنے چھوڑ کر گئے ہیں، سب بھائی بہن بیٹھے ہیں اور تقسیم کر لے۔ تو پتہ بہنوں کی طرف سے کیا پیغام آیا کہ ہم جناب شریعت کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، عورت کو بھی ہم پورا حصہ لیں گے اور بھائی کو بھی پورا حصہ ملنا چاہیے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، کہیں عورت زیادتی کر رہی ہے، کہیں مرد زیادتی کر رہے ہیں، زیادہ تر مردوں کی طرف سے زیادتی سامنے آتی ہے۔ مگر آپ سوچیں
کہ یہ وہ مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی، مگر آج اسلام کے بعد بھی کوئی وراثت۔ اچھا پھر بھائی لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جناب اب تقسیم کریں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا، اب ابو کا چلتا کاروبار ہے، اگر بہنوں کو حصہ دیں گے تو ہماری پراپرٹیاں بیچنی پڑ جائیں گی، ابھی پراپرٹی کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بیچیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہاری 10 سال سے پراپرٹی نہیں بک رہی، بہن کو ضرورت ہے، اس کو بیچاری کو علاج کرانا ہے، اس کو اپنے بچوں کی شادیاں کروانی ہے، اس کو اپنا گھر لینا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کنٹرول تو نہیں ہے نا۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ وقت پر دیجیے۔ اور یہ والدین کا بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک کردار ادا کیجیے۔ جو والدین حیات ہیں، دیکھیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے یہاں اصل میں بات نہیں کرتا کوئی کہ یار ابھی سے اپنے مرنے کی بات کیوں کریں، بھائی ابھی کر لینا، بعد میں یہی بچے آپ کے لڑیں گے۔ جن ماں باپ نے زندگی میں بچوں کی اچھی تربیت کی، مرنے کے بعد وہ سارے بچے جڑے ہوئے ہیں، محبت سے پیار سے بھائی بہن رہ رہے ہیں، اور جہاں بتایا ہی کچھ نہیں، سمجھایا ہی کچھ نہیں، وہاں ہم نے گھروں میں لڑائیاں دیکھی ہیں۔ اچھے خاصے گھرانے کے بچے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں کیونکہ بھائی ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا۔ اچھا ایک اور مسٹیک بھی کرتے ہیں ماں باپ، چلیں یہ بات بھی میں کر لوں، وہی بات دین سے دوری ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ ماں کسی بچی کے گھر پہ گئی اور جا کر کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے نا میرا سونا جو ہے نا وہ تم نے لے لینا ہے۔ ابو کسی بیٹے کے گھر پہ گئے، کہا بیٹا وہ جو میں انتقال ہو جائے نا میرا پلاٹ تم نے لے لینا ہے، تمہارا ہے یہ پلاٹ۔ اچھا کسی بیٹے کو کہہ دیا یہ گھر تمہارا ہے، کسی کو کہہ دیا فلاں چیز تمہاری، بتایا کسی کو نہیں، خود دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک بچہ کہہ رہا امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے مجھے یہ کہا تھا۔ او اللہ کے بندوں، اگر آپ نے کوئی ایسی وصیت کرنی بھی ہے تو سارے بچوں کو جمع کریں، ایک پیپر بنائیں نا، اور بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد پہلے تو تقسیم شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کا حق کم کر دیں، کسی کا زیادہ کر دیں۔ جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق آپ سب کو بٹھا کے سمجھا دیں اور سب بتا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی میں وصیت لکھنا سنت ہے، اچھا کام ہے تو وصیت کریں۔ بلکہ یہاں تو میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد ہمارے مال کا کم از کم زیادہ سے زیادہ 1/3، 1/3 جو ہے وہ ہم کسی اچھے کام میں وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ یہ بھی وصیت کریں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے مال کا 30%، 20%، 25% کسی صدقہ جاریہ والے کام میں کیا جائے، باقی بچوں میں شرعی حساب سے تقسیم ہو جائے۔ اگر یہ وصیت آپ کر جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی سرمایہ ہے اس کا 20-25% آپ ہی کے لیے خرچ ہو جائے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی یتیم خانہ، بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں، آپ کو جو پسند آتا ہے، کسی اچھی تنظیم کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو دے دینا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے، تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن کلیئر کر کے جائیں، جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور میں آج دوبارہ، اللہ کرے میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں بہنوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دے رہے، وہ بیچاریاں کیا کریں، اپنے بھائیوں سے کیسے لڑیں۔ خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں، جو جن کا حق ہے وہ انہیں نہیں دے رہے، یہ حق تمہیں برباد کر دے گا۔ وہ بہن تو بیچاری کچھ نہیں کہہ پائے گی مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جو یتیم کا مال ہے وہ بھی پورا ادا کریں۔ اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں ان کو آپ ابھی نہیں دے سکتے تو علماء کرام کے پاس جائیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں، کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا مال ان کا ملے۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کو کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے، وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں، ابھی بچپن میں بھی ان کی خیر خواہی ہو، اچھی تربیت ہو،
اچھی تعلیم ہو, دین سیکھیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا, قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر, یہ ایک جگہ پر نہیں, قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو یہ نہ سوچے کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچے کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. یہ الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کہتے نا آپس میں رضامندی سے ڈیلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں, یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے ہیں نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کرنا, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں. بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, وہ بہن ہے, یہ میری بہن ہے اور میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟